أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور صدیوں پرانے تاریخی متن کو کھنگالنے والے ہیں۔ ہم یہاں صرف حقائق کی لسٹ نہیں پڑھیں گے بلکہ ان تاریخی اور ادبی پہلوؤں کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے جو اس واقعے کو اتنا منفرد بناتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، لیکن کہانی کے بالکل شروع میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی سنسنی خیز سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ آخر وہ کون سا حیرت انگیز واقعہ تھا جس کے دوران خانہ کعبہ کے دروازے باہر سے اس قدر مضبوطی سے بند ہو گئے کہ کوئی بھی انہیں کھول ہی نہ سکا؟ بالکل، یہ وہ مرکزی راز ہے جو اس پوری تحریر پر چھایا ہوا ہے، اور اسی راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی بنیاد اور ان حالات کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ اصل دستاویز جس کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا اس کی پرانی اور مستند طرز تحریر پر غور کریں۔ اس بصری ثبوت کو سامنے رکھنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ ہماری آج کی تمام گفتگو براہ راست اسی تحریر سے لی گئی ہے۔ اس طرح ہم مصنف کے اصل الفاظ اور ان کے بیان کردہ واقعے کی گہرائی کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس متن کا جو ابتدائی دعویٰ ہے نا، وہ فوراً ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ تحریر کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشہور و معروف حقیقت ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت۔ متن کے مطابق کعبہ جیسی مقدس جگہ کا کسی کی جائے پیدائش بننا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ اور ایک انتہائی خاص اعزاز ہے۔ اس بات کو ذرا اور واضح کرتے ہیں۔ اگر ہم عام تاریخی ولادتوں کا موازنہ اس مخصوص دعوے سے کریں تو تحریر کے الفاظ بہت دو ٹوک ہیں۔ متن میں بالکل صاف لکھا ہے کہ یہ سعادت سوائے علی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، مطلب یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جو تاریخ میں صرف اور صرف انہیں دیا گیا۔ مصنف اس انفرادیت پر خاصا زور دیتا ہے تاکہ اس واقعے کی اہمیت پڑھنے والوں کے ذہنوں میں بالکل نقش ہو جائے۔ چلیں اب اس واقعے کی ترتیب بار تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی کا اصل آغاز تب ہوتا ہے جب حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ اب ذرا تصور کریں ایک انتہائی مقدس مقام کی طرف اس حالت میں سفر کرنا۔ یہ بذات خود ایک بہت گہرا اور علامتی قدم ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں کس ذات کی طرف رجوع کر رہی تھیں۔ اور پھر متن میں یہ نہایت اہم جملہ سامنے آتا ہے، بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ یہ اس واقعے کا ایک انتہائی جذباتی موڑ ہے۔ متن کے مطابق انہوں نے اپنے ہونے والے فرزند کے طفیل دعا مانگی، اور وہ دعا بارگاہ الہی میں منظور بھی ہوئی۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں روحانی مداخلت اور خدائی مدد پر کتنا گہرا یقین رکھا جا رہا تھا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے پہلے حصے کے سب سے ڈرامائی موڑ پر۔ متن کے بالکل لغوی الفاظ ہیں، کعبے کی دیوار شک ہوئی، یعنی دعا کی قبولیت کے فوراً بعد دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک حیران کن طبی معجزہ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کی مضبوط دیوار پھٹ جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کھل جاتی ہے تاکہ ان کے اندر جانے کا راستہ بن سکے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مصنف نے واقعے کی مافوق الفطرت نوعیت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی دیوار شک ہوتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اس مقدس حرم کے اندر قدم رکھتی ہیں۔ ہم گویا باہر کی دنیا سے اندر کی ایک پر اسرار اور مقدس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ اندر تشریف لے گئیں تو وہاں کا منظر عام توقعات سے بالکل ہی مختلف تھا۔ کچھ انتہائی خاص ہستیاں پہلے سے ہی ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھیں۔ اور وہ ہستیاں کون تھیں؟ تحریر کے مطابق یہ تاریخ کی 3 انتہائی محترم اور عظیم خواتین تھیں، جناب مریم، جناب آسیہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ۔ جی ہاں، متن میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ سب وہاں موجود تھیں اور انہوں نے زچگی کے فرائض انجام دیے۔ اب یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ اس تحریر نے کس خوبصورتی سے مختلف ادوار کی ان عظیم خواتین کو ایک ہی مقام پر اکٹھا کر کے واقعے کی روحانی اہمیت کو کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا بہت دلچسپ ہے کہ آخر مصنف نے جان بوجھ کر انہی 3 خواتین کا ذکر کیوں کیا؟ جناب مریم، جناب آسیہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ کی موجودگی یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہونے والے بچے کے روحانی اور تاریخی ورثے کو بلند ترین سطح پر لے جانا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متن کے مطابق یہ ولادت کوئی عام واقعہ نہیں تھی، بلکہ پچھلی تمام مقدس روایات کا ایک تسلسل اور نقطۂ عروج تھی۔ اب ہم اپنے اصل ماخذ کے دوسرے حصے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ متن کا یہ حصہ ان حیرت انگیز واقعات کو بیان کرتا ہے جو کعبے کے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد پیش آئے۔
दरअसल ये हिस्सा हमें उस राज की तरफ वापस लेकर जाता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। मतन में एक बहुत ही नुमायां और हैरान कुन तफसील मौजूद है। 3 दिन। जी हाँ, तहरीर बताती है कि वो पूरे 3 दिन तक खाना काबा के अंदर ही रहें। ये एक काफ़ी तवील अरसा है, ख़ास तौर पे एक ऐसे मकाम के अंदर जो एक मरकज़ी इबादतगाह थी। इस ख़ास अददी तफसील ने इस वाक़े की पुरस्रारियत को मज़ीद गहरा कर दिया है। और उसी दौरान बाहर क्या हो रहा था, यह मतन अपना आखिरी और सबसे सनसनीखेज दावा पेश करता है। लिखा है कि लोगों ने, मैं इक्तबास पेश कर रहा हूं, लाख चाहा कि दरे काबा खोलें मगर बाहर वाला कोई ना खोल सका। यानी बाहर मौजूद हुजूम की बेपनाह कोशिशों के बावजूद काबे के दरवाजे मुकम्मल तौर पर सील हो चुके थे। ये दरअसल इस बात की अलामत के तौर पर पेश किया गया है कि जो कुछ अंदर हो रहा था उससे बाहर की दुनिया की मुदाखलत से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया था। तो इस तमाम शवाहिद और मतन को देखने के बाद हमारे जहन में ये सवाल उभरता है कि इन तारीखी और रूहानी शख्सियात का ये अनोखा इज्तमा और ये मौजज़ाती हालात इस वाक़े की अहमियत को किस तरह शक्ल देते हैं। इस मतन ने कमाल महारत से तारीख, अक़ीदत और मौजज़े को एक साथ पिरो दिया है। ये जायज़ा हमें ये सोचने की दावत देता है कि ऐसी तारीखी तहरीरें किस तरह सदियों तक अक़ायद और रवायात को ज़िंदा रखती हैं, और कौन जाने तारीख के इन पोशीदा राज़ों में और क्या-क्या कहानियाँ दफन हैं।